ایک بڑی وائرل ایک وہ تھی اس کی ویڈیو کہ جب ایتھوپیا پہ مسلمز نے اٹیک کرا تھا، جس کو میں شیئر کروں تو وہاں پہ مارکیٹ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا سلیو مارکیٹ تھا۔ میں اس کی کچھ چیزیں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا، صرف یہ فوٹو ہی دکھانا چاہوں گا کہ بیچارے جو عرب لوگ ہیں اس زمانے میں وہ بیچارے نیگروز کو جو ہیں بیچاروں کو بیچ رہے ہیں اس طرح مارکیٹ میں، اور یہ حالت تھی کہ اتنی ان کی ویڈیوز ہیں کہ ان بیچاروں کو نامرد بنایا جا رہا ہے، اور بہت بروٹلی بیچاروں کو کہ وہ گھر کی کسی عورت کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کر دیں، ان کو جنہیں سیکس مطلب جنہیں عورتوں کو خریدا جائے تو ٹھیک ہے، آدمیوں کو نامرد بنا دیا جاتا تھا تاکہ وہ گھر کی عورتوں کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کریں۔ تو اتنی بروٹالٹی جو ہے وہ فوٹیج میں شیئر نہیں کر سکتا ہوں۔ بوکو حرم جو آئیسس کے ساتھ بیعت میں تھی، اور ابو بکر الشیخو نے جب ابو بکر البغدادی کو بیعت دی تھی، تو یہ چیز ہم دیکھیں کہ یہ فوٹو بہت ہر نیوز چینل پہ ہر جگہ وائرل ہوئی تھی۔ یہ آر ٹی نیوز جو ہے اور اے ایف پی اس کی کہ اتنی ساری جو ہیں کرسچنس لڑکیوں کو اس طرح برقعے میں ایک طریقے سے سلیو بنا لیا گیا تھا اور انہیں بیچا جا رہا تھا۔ تو اسلام کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے سیکس سلیوری اور سلیو ٹریڈ آج بھی سب سے زیادہ ہے، مرد عورت دونوں کا۔ اور خود ایک حدیث ہے محمد کی کہ مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کرے گئے ہو، تم لوگوں کو غلام بنا لیتے ہو زنجیروں میں باندھ کے، ان کے گلے میں بیڑیاں ڈال کے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ میں اسے بھی شیئر کر دیتا ہوں اسکرین پہ تاکہ کوئی اگر اسے نوٹ کرنا چاہے تو حدیث کو نوٹ کر لے۔ تو یہ حدیث ہے کہ بخاری کی 4557 کہ ابو ہریرہ سے کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کرے گئے ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کے ان کے گلوں میں بیڑیاں ڈالتے ہو تاکہ وہ اسلام جو ہے اسے قبول کر لیں۔ پھر ماریہ قبطیہ کی بات جو چل رہی تھی، ان کے ساتھ اپنی سیکس سلیو کے ساتھ محمد نے وہ کرا، تو سنن نسائی کی بھی حدیث 3959 ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے، ورنہ اسلام 360 میں 3411 پہ مل جائے گی کہ انس جو ہیں، انس بن مالک، ان سے روایت ہے کہ دی میسنجر آف اللہ ہیڈ فیمیل سلیو کہ ووم ہی ہیڈ انٹرکورس، کہ محمد کے پاس ایک لونڈی تھی جس کے ساتھ انہوں نے صحبت کری۔ عائشہ اور حفشہ جو تھیں، بٹ عائشہ اینڈ حفشہ would not leave him alone until he said that she was forbidden for him، کہ عائشہ اور حفشہ نے تب تک محمد کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک محمد نے یہ اقرار نہ کر دیا کہ آج سے میرے لیے حرام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس نے قرآن میں آیت اتار دی کہ اے نبی آپ ہمارے حلال کیے کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو، اور وہ پوری سورہ تحریم جو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ ماری دارالسلام سے، تو یہ ماریہ قبطیہ کے لیے ہی آیت جو ہے سورہ تحریم کی اتری تھی، کسی شہد کے لیے نہیں اتری تھی، اور صرف مولانا مودودی نے ہی ہمت کری کہ اپنی کامنٹری میں اس واقعے کو بتایا۔ آج جتنے ماڈرن کامنٹری کرنے والے ہیں سب کہتے ہیں محمد شہد کھا کے آ گئے تھے، عائشہ کو وہ برا لگا اور حفشہ کو، تو محمد نے کہا میرے لیے شہد حرام ہے۔ اور شیعہ کامنٹریز جو ہیں بہار الانوار اور جو ہیں ملا باقر مجلسی کی، اس میں بھی یہی بکواس ہے کہ شہد محمد کھا کے آئے، تو عائشہ نے کہا آپ کے منہ سے ایسا لگ رہا ہے شراب کی آ رہی ہو، تو محمد نے کہا آج سے میرے لیے شہد حرام ہے، اور یہ آیت اتری۔ تو طلاق تک بات نہیں پہنچتی کہ کچھ شک نہیں کہ محمد اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، قرآن کے چیپٹر 66 میں سورۃ تحریم ہے، یہاں تک بات نہیں پہنچتی اگر صرف یہیں تک معاملہ رہتا۔ اور سلیو ٹریڈ تو قرآن میں کئی جگہ جائز ہے، قرآن میں سورہ النساء اس کی آیت 3 میں آتا ہے، جنہیں ملکیت میں جو عورتیں آ جائیں ان کے بارے میں، اور اسی طرح قرآن میں سورہ النساء کی آیت 24 میں بھی کہ شادی شدہ عورتیں جو ہیں تمہارے لیے حرام ہیں سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اور سورہ المومنون میں بھی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوا اپنی بیویوں سے اور تمہاری لونڈیوں سے جو تمہارے ہاتھ میں تمہاری ملکیت میں ہوں، اگر تم ایسا کرو تم پہ کوئی ملامت نہیں۔ سورہ الاحزاب کی آیت 50 میں بھی سیکس سلیوری کو جائز کہا گیا۔ سورہ المارج جو ہے اس کی آیت 29 سے لے کے آیت 30 تک، جو 29 سے 30 تک، اس میں بھی کہا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں کے اور تمہاری ملکیت میں جو لونڈیاں ہوں ان سے، تو تم پہ کچھ ملامت جو ہے وہ نہیں۔ اور سورہ انفال کی آیت 69 میں اس ٹاپک سے اگینسٹ کے بارے میں بتائیے گا نا سر، اس سے ہٹ کے مجھے وہ آیتیں نہیں چاہیے ناسخ و منسوخ والی، اس کو چھوڑیں ابھی۔ سلیوری جو ہے وہ تو فار ایور ہے نا، پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فار ایور نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2،
ہم بات کرتے ہیں دوسری جو میں کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے میرا تسلسل بات کا توڑ دیا. تو نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صاحب رومنز اور اس ٹائپ کے جو گنہگار لوگ تھے جو کہ سلیو کرتے تھے، سلیوز رکھتے تھے اور سلیوز کے ساتھ سیکس الاؤ کرتے تھے، یہ صرف اس وقت میں تھا اور وہاں پہ اس ٹائم کو نارمل سمجھا جاتا اور اوکے تھا. تو سر آپ اس چیز کو الاؤ کر رہے ہیں کہ ہیومنز کو جانوروں کی طرح قید و بند میں رکھا جائے اور ان کو بیچا جائے اور ان کے ساتھ سیکس کیا جائے بغیر شادی کیے. اچھا، یہ سیکس کی جو بات آپ نے کی ہے نا، تو جو یہ سیکس سلیوز تھے، یہ کوئی مطلب اس طرح نہیں تھا کہ کسی کو بھی اٹھا کے اس کو سیکس سلیو بنا دیا. یہ جو عورتیں جنگ میں آتی تھی لڑنے کے لیے، اور اگر وہ پھر رہ جائیں تو ان کو منایا جاتا تھا. یہ نہیں کہ کسی کی بھی شہر پہ جا کے حملہ کیا تو ادھر ساری عورتوں کو مطلب سیکس سلیو بنا دیا. اگر بنایا ہوگا مسلمانوں نے، یہ میں نہیں کہتا، لیکن یہ کہ بنایا اسلام ہوگا سے نا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے یہ میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، سر. مسلمانوں نے تو بہت سے کام بھی کیے ہوئے، اس کے مطلب تو نہیں اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، سر دیکھیں، اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ تو قرآنسٹ ہے نا جی جی. سر، تو قرآن سے اگر ثابت ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ چلیں آپ قرآن سے ثابت کرتے، پھر ہم دیکھتے ہیں سر آگے آپ کیا کا کرنا. خیال ہے قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا؟ جی جی، میں نے جتنا پڑھا اتنا میرے خیال سے نہیں لکھا ہوا. سر قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 پڑھ لیں ذرا پہلے، تو پھر ہم ایک دو اور رکھیں گے آپ کے سامنے. چلے آپ اس ساحل میں صاحب یہ اسکرین پہ ذرا دکھائیں بھائی کو، یہ لیں پکڑیں جی، ہم ہی کھول دیتے ہیں یار. یہ سر کیا کہتا ہے سر؟ یہ سورۃ النساء الا ما ملکات ایمانکم، کیا مطلب ہے سر اس کا؟ 2 سیکنڈ مجھے پڑھنے دے، 1 سیکنڈ، پھر میں جی آپ سر کو پڑھ لیں بتاتا پڑھ ہوں. لیں پڑھ لیں. سر آپ قرآن سے، سر آپ کو تو یہ یاد ہونی چاہیے نا میرے بھائی. اچھا، جہاں تک مجھے اس کی سمجھ آئی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کرتے آپ کے ہاتھ میں آئی ہیں مطلب جنگ کے دوران. میں بھی یہی بات کروں نا کہ اگر جنگ کے وہ دوران آئی تو میں مانتا ہوں کہ اس کا ذکر ہے کہ اچھا تو سر لونڈیوں کا. بہترین ہو گیا. تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو جنگ میں آپ کے ہاتھ عورتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کو آپ سلیو بنائیں گے اور ان کے ساتھ آپ سیکس کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو اس کو زوج بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ اور میں اس بات پہ ایگری کر لیتے ہیں اس پہ کبھی؟ اچھا، شادی اس طرح تو نہیں ہوتی کہ ان کو پورے حق ملے، لیکن یہ مطلب جس طرح وراثت میں حصہ ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ مطلب ایک طرح سے وہ آپ کی بیوی ہوتی. ایجاب و قبول کی ضرورت ہے. ایجاب و قبول کے بغیر بیوی نہیں ہوتی نا. ایجاب و ہاں قبول اور اس کا حق مہر دینا اور اس کے ساتھ طلاق اور یہ سب کچھ، اس کی ضرورت نہیں ہے ملک ایمان کے ساتھ. صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ اس میں آپ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کو صحیح ہو گیا. کھانا دینا، اس کو سر وہ چیزیں تو غلام کو پرووائڈ دینا نہیں تو مر جائے گی نہیں یار. غلام کو سیکس بھی کرو، اس سے کام بھی لو، اسے کھانا نہیں دو گے تو مارو گے کیا یار؟ کم آن، بچوں والی بات ہے نا یار. کھانا تو آپ جانور کو بھی دیتے ہیں گھر میں. میں کتا مثال بلا دے رہا پال ہوں، لیں گے تو کھانا تو آپ اس کو بھی دیں گے میرے بھائی. کھانا پینا، رہائش، یہ سب کچھ یہ ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ نہ کرے تو وہ گناہ گار ہے. ٹھیک ہے، اور میری جان یہ سب نہیں کرو گے میرے بھائی تو وہ تو مر جائے گی نا. کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ نہیں آپ کیا کر رہے ہو یار؟ اگر آپ اس کو استقبال میں رکھو گے، ٹھیک ہے، ایک بندہ ہوں، ہے جس کو آپ گھر میں رکھتے ہو، ایک کو استقبال میں رکھتے ہو. استقبال والا بھی زندہ رہے گا، گھر والا بھی زندہ رہے گا، لیکن فرق ہوتا ہے. اچھا. ایک کو آپ سوکھی روٹی دو گے، ایک کو گرم روٹی دو گے. فرق تو دونوں میں ہے، لیکن زندہ تو دونوں رہیں گے. میرا مقصد یہ ہے، سمجھے؟ سر مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھانا پینا اچھا دو جیسا کہ آپ خود کھاتے پیتے ہو، تاکہ آپ اس کے ساتھ سیکس کر سکو اور اس کو باندھ کے رکھ سکو. اچھا، بات سنیں، اگر سر پرانے اگر آپ، زمانے میں میں ایک بات کروں آپ سے چھوٹی سی بفور جی آپ جی اگلی بات رکھیں. اگر جی آپ جی اپنے گھر میں کتا پال لیتے ہیں لیٹس سے، ٹھیک ہے، اور وہ کتا مجبوری ہے آپ کو پالنا کیونکہ آپ نے اس سے ہنٹنگ کرانی ہے، کیونکہ اسلام میں ویسے تو آپ کتا نہیں پال سکتے نا، لیکن ہنٹنگ کرانی ہے آپ نے، اس لیے آپ نے اس کو پالا. قرآنسٹ کے مطابق پال سکتے ہیں، تو دوسرے حدیث والے جو ہوتے ہیں نا چلے وہ ٹھیک ہے، نکال سکتے ہیں. چلے کوئی بات نہیں، آپ پال لیا آپ نے. آپ کتے کو کھانا پینا دیں گے نا مناسب قسم کا؟ جی جی. ٹھیک ہے.
تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کتے میں اور اس عورت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ کتا بھی آپ کا ہے، ملک الیمین ہے. سر ملک کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ عربی کا جو لفظ ہے ملک، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک طرح سے مطلب ملکیت میں آ جائے کچھ اس طرح کا. ملک سر مالک یوم الدین، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اونر. اونر، اونر کس کے لیول کا؟ قرآن میں آیا تھا نا مالک یوم الدین سے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کس لیول کا اونر؟ مطلب فل اون کرنے والا، اس کا ہر کنگ. طریقے سے اس کا اونر ہے، اس کا مالک ہے. جس طرح کتے کے آپ مالک ہیں، جس طرح آپ اپنی ایک جو کپ ہوتا ہے اس کے آپ مالک ہیں، اسی طرح آپ اس غلام عورت کے مالک ہیں. اس عورت کا حق کیا ہے؟ جو ملک، اس کی حرمت ہے کوئی اسلامک شرع کے اندر، قرآن کے اندر کسی بھی جگہ پہ کوئی حرمت ہے اس عورت کی؟ اس کے حقوق ہوں گے، وہ شریعت میں ہوں گے. ان کا شریعت سے میرا اتنا کوئی کوئی گہرا مسئلہ نہیں واسطہ. سر، قرآن ہے نا، آپ قرآن سے بتائیں نا، کوئی حرمت دی ہے اللہ میاں نے ایسی عورت کے لیے؟ جب اللہ نے ہر بندے کے لیے دے دیا کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی بھی زیادتی نہیں کرنی، تو اس عورت پہ بھی تو فٹ ہوتی ہے نا کہ اس عورت کو سر ایکسکلوڈ ہو قتل جاتی نہیں کریں گے سر، کون قتل کرنا چاہ ہے. رہا ہے؟ میں حرمت کی بات کر رہا ہوں. حرمت سے کیا مطلب آپ کو کہ اس کی کوئی مرتبہ یا فضیلت. جی سر، یہ دیکھیے سر، آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے یہ کہ اے مومنو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو سوائے اس کے کہ اپنی بیویوں اور وہ عورتیں جو آپ کی اونرشپ میں آ گئی ہوں. سر آپ مجھے یہ بتائیے، اب آپ یہ مجھے بتائیے سر، قرآن کی ان دو آیتوں کے ساتھ، اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ محمد صاحب کو بھی قرآن نے کہا کہ آپ یہ سب کچھ کریں اور ہمیں قرآن سے ہٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ایسی عورتیں جن کے ماں باپ کو آپ نے جنگ میں قتل کر دیا، وہ اب آپ کے پاس آ گئی ہیں. اب آپ نے ان کو پکڑ لیا اور آپ ان کو اپنے گھر میں لے آئے، اور کسی دن آپ پہ شہوت آئی اور آپ نے پکڑا اور اس کو کمرے میں لے جا کے اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کر دیا. مجھے بتائیے یہ کس طریقے سے ایک اچھی چیز ہے؟ آپ قرآنسٹ ہیں صرف. اچھا یہ بات سنیں، اچھی بری سنائیے. چیز کسی چیزوں میں آ کے نا ختم ہو جاتی ہے، جس طرح جنگ ہوگی. اب اگر آپ کوئی بندہ اس کو یہ کیا کہ میں اچھے کے لیے کر رہا ہوں، تو بہت زیادہ لوگ اس کو آبجیکٹ کر سکتے ہیں کہ جنگ کبھی اچھے کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہے نا جو تو آپ کے مطابق جنگ کبھی اچھے کے لیے ہوتی ہے میرے بھائی؟ یہ بھی بتا دیں ذرا. مطلب کچھ لوگوں کے مطابق اچھے کے لیے ہوتی ہے. جس طرح آپ کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا تو آپ اگر ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو آپ مارے جائیں گے. تو ایک طرح سے اگر آپ ان کے بچوں کو بھی مار دیں لڑائی کے اندر یا ان کو مار دیں تو وہ ایک طرح سے آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اچھا تو اگر ہم اس طرح کا ریورس دیکھیں تو اسلام میں محمد صاحب نے 38 سرایا جنگیں لڑی، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا. جس میں سب سے امپورٹنٹ جنگ جو مجھے بری لگتی ہے وہ تبوک کی جنگ ہے. 1000 کلومیٹر دور بھیجا انہوں نے لوگوں کو. ہسٹری کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ کو تفسیروں وغیرہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جا کے وہ تو کچھ نہیں کر رہے تھے، وہ تو آپ کو تنگ بھی نہیں کر رہے تھے بےچارے، اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، چھوٹا سا شہر تھا. وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ جنگ کیوں کی؟ میں تفسیروں میں جاؤں گا تو گیم خراب ہو جائے گی. وہ کہیں گے وہ پیلے بالوں والی عورتوں کو ملک الیمین بنانے کے لیے کی، لیکن ہم نہیں جاتے. آپ تو قرآنسٹ ہیں، تو ہسٹری کے مطابق تو محمد صاحب نے کی، تو ان کو بھی ملک الیمین بنایا. اب وہ بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ نہیں. اگر نہیں کوئی طرح بھی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کسی پہ حملہ نہ کریں وہ آپ پہ حملہ کر دیں گے. ٹھیک نہیں، وہ ہے، یہ وہ 1000 کلومیٹر دور ہیں. کہیں پہ ہسٹری میں نہیں آتا کہ انہوں نے محمد صاحب کو تنگ بھی کیا ہو مکہ یا مدینہ میں آ کے. کسی اسلامک ہسٹری میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، لیکن دنیا کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ تبوک پہ محمد صاحب نے اٹیک کیا، اور اچھا وہ اٹیک اسلامک کیا ہسٹری میں ہوگا. بھی لکھا ہوا ہے. مجھے اس جنگ کے بارے میں اتنا علم نہیں، لیکن بات یہ کہ اچھا چلے. جنگ، میں یہ نہیں کہتا جنگ نہیں ہوئی ہوگی، لیکن میں ان کو مورلی امورل نہیں سمجھتا جنگوں کو، کیونکہ جنگیں اس وقت زمانے کا حصہ تھا. اب آپ کے چنگیز خان کو تو سارے وہ پریز کرتے ہیں کہ کون وہ پریس بہت کرتا ہے؟ بڑا. چنگیز خان کو تو سب گالیاں نکالتے ہیں. میں اس وقت بولوں کہ بھائی کون کون ہے جو چنگیز خان کو گالی نکالتا ہے؟ آپ کے پاس 1000 میں سے 1000 بندہ کہے گا کہ ہم اسے گالی نکالتے ہیں، اس نے لوگوں کو قتل و غارت کیا. تو پھر کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ آپ محمد صاحب کو بھی گالی دیں گے؟
नाउज़ नहीं बिल्ला। नहीं, अच्छा बात सुने, जी सर। उसके लेवल की तबाही और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेवल की तबाही में जमीन आसमान का फर्क है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल ठीक है। सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोहम्मद साहब और उनके सहाबा अकराम ने जो पहले 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं, जिसमें उमर और उस्मान सबसे ऊंचे हैं, उन्होंने जो तबाही की वो चंगेज़ खान के सामने राई के दाने के बराबर है। ये अच्छा, ये हिस्ट्री आप में लिखा हुआ है। बायस्ड हो जाएं तो फिर वो और बात है, सर मैं कैसे बायस लेकिन हो जाऊं? सर देखें, मोहम्मद साहब के मरने के बाद, नाउजुबिल्ला, वफात के बाद, सॉरी मैं अपनी बात को सही करता हूँ, वफात के बाद हजरत उस्मान और हजरत उमर निकले। उन्होंने सऊदी अरब के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को फतह किया, पर्शिया तक। उसके बाद वो ऊपर वाली साइड पे निकले, जेरूसलम तक की फतुहात की। वहां से वो आगे निकले और अफ्रीका के नॉर्थ को फतुहात करते हुए स्पेन तक पहुंच गए। ठीक है। और यहाँ पे औरतों को मलकल यमीन बनाया गया, और इस पूरे रीजन को, सर जंगेज खान का जो रीजन था वो तो ड्राई के दाने के बराबर है, जितने बड़े रीजन पे इन्होंने अटैक्स शुरू किए थे। सर आप हिस्ट्री को तो पढ़े ना सर। कुरान ठीक है, मैं मानता हूँ आप कुरानिस्ट हैं, बट बात देयर इज अ बात हिस्ट्री सुनो, एज वेल। हिस्ट्री भी है ना सर। हाँ वह मतलब कोई कोई लोग कहेंगे कि ये अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है, मतलब मुसलमानों हमने के अलावा कोई नहीं कहेगा। भाई है, अगर वो रोक सकते तो रोकते, अगर वो रोक नहीं सके तो उनकी गलती है, मतलब इस तरह ही माशाल्लाह, होता एक है। सेकंड यहीं पे रुक जाए भाई। रोक सके तो रोकते, ठीक हो गया, यही आपने लफ्ज बोला। हाँ जी, यही बोला है। तो जिस वक्त क्रूसेडर्स निकले 400 साल के बाद, और उन्होंने उनको रोका और पीछे की तरफ धकेलना शुरू किया, तो क्रूसेडर्स को सारे मुसलमान बुरे क्यों बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड है ना सर आप लोगों का। अब आप दोबारा मलकल यमीन के ऊपर आ जाएं। ये जो इसी से मेरी औरतें बात हैं, हाँ छोड़ दे सर, बात आप सुने, हिस्ट्री, आप हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं जानते, इसलिए नहीं मैं मुझे इस आपसे हिस्ट्री पे बात नहीं करना। बात सुने, जो क्रूसेडर्स हो गए ना, उनको मैं बुरा नहीं कहता, जो जीता है ना जंग में उसको मैं बुरा नहीं कहता ना, मैं उसको गाली देता हूँ। अब आज इसराइल में बैठे हुए यहूदी, ठीक है, मैं उनको बुरा नहीं कहता, अगर मुसलमानों में दम है तो जाके ले लें, ठीक है, इसमें रोने धोने की कोई बात नहीं है। मुसलमान होते हैं कि जिन्होंने निकाल दिया, हम पे जुल्म कर रहे, अगर जुल्म करे तो आप लड़ो, हिम्मत है तो लड़ो, नहीं नहीं लड़ सकते तो रो मत, ठीक है। तो ये सर फिर मेरी इस्लाम फिर तलवारी मजहब हो गया ना, कि मेरे पास लाठी है, मैं आऊंगा अटैक करूंगा। बचा सकते हो अपने आप को तो बचा लो, नहीं बचा सकते तो ठीक है, बड़ो पांडे में। तो आप इस बात को मानते हैं कि इस्लाम एक तलवारी मजहब हो गया फिर? क्योंकि आपने कहा है, मैंने नहीं कहा सर, आपके अल्फाज हैं ये। बचा सकते हो अपने आप को तो बचा लो, नहीं तो ना सही। अच्छी बात सुने, इस्लाम के साथ पॉलिटिक्स जुड़ी पहले हुई इसका है। नहीं नहीं, पहले इसका बताइए मुझे, पहले इसका जवाब दीजिए। यार हो ना, इस्लाम के साथ पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, तो पॉलिटिक्स में तो यही होता है, ठीक है, आपको पता है, सर दुनिया इस्लाम के पावर। साथ, सर सॉरी सर, प्लीज सर, इस्लाम में पॉलिटिक्स नहीं होती, मुझे दिखा दें इस्लाम में पॉलिटिक्स कहाँ है। इस्लाम में शरिया होता है, पॉलिटिक्स नहीं होती। हाँ तो वही ना, उसको आप नहीं, इंग्लिश में पॉलिटिक्स फर्क है ना सर। देखें, पॉलिटिक्स में आप ऐलान करते हैं कि मेरे मुल्क का सदर कौन बनेगा, और आप वोटिंग कराते हैं। क्या इस्लाम में वोटिंग है? वोटिंग तो नहीं, बैत होती है। थैंक यू सो वेरी मच। सो वोटिंग नहीं है इस्लाम में ना। नंबर, ये आपकी बात क्लियर हो गई, पॉलिटिक्स नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में डिक्टेटरशिप होती है, ठीक हो गया ना? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कहें कि आरम भाई आप गलत कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है मुझे। एक तरह से वोटिंग तो होती है, क्योंकि वो बड़े लोग जो होते हैं, जिन्होंने जिस तरह नाजिम हो गए, कोई बड़े होगी, वो फिर आगे चुनते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ ना तक सर, मुझे इल्म है। ना सर, देखें, बैयत नहीं लेना बैत, एक समथिंग एल्स है। देखें, बैयत लेना एक समथिंग एल्स है, और वोटिंग कराना तमाम लोगों से, वो एक समथिंग एल्स है। तो इस्लाम में पॉलिटिक्स नहीं होता, ठीक है। इस्लाम में शरिया होता है, और बैत ली जाती है। जो वक्त का इमाम होगा वो कहेगा कौन मेरे मेरे हाथ पे बैत करता है, और वो बैत करते हैं, और वो सब लोगों को बैत करनी मजबूरी में भी पड़ जाती है। वो एक सेपरेट चीज आ गई। वंस अगेन हम उस टॉपिक को वापस चलते हैं, क्योंकि आप हिस्ट्री से काफी जो है ना वो अननोन है। तो ये जो आपने इस चीज को मान लिया अभी हमारे सामने, सब साथियों के सामने, कि जिस तरीके से उस औकात में दीगर मजाहिब के लोग और नॉन मजाहिब के लोग औरतों को गुलाम बना के उनके साथ सेक्स कर रहे थे, मोहम्मद साहब ने भी बिल्कुल वैसे ही किया और करवाया, और मोहम्मद साहब स्लेवरी को नहीं रोक सके। हाँ एक तरह से ये बात ठीक है, क्योंकि स्लेवरी उस वक्त का हिस्सा थी और उसको खत्म किया ही नहीं जा सकता था, तो उसको फिर मतलब तुक्की नहीं बनती ना खत्म करने की। माशाल्लाह सर, बेहतरीन हो गया, तुक्की नहीं बनती। तो सर ये साबित हो गया कि इस्लाम की स्लेवरी जो है, इसका मतलब है बिल्कुल उसी तरह ब्रूटैलिटी के ऊपर मुश्तमिल है, जिस तरीके से इस्लाम से पहले ब्रूटैलिटी भी थी। लेकिन प्रॉब्लम अब ये आ गया कि इस्लाम जो मजहब है, दीन है, इस्लाम है,
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے آج اگر مسلمان بھائی لوگ طاقت میں آ جائیں اور وہ کسی علاقے پہ قبضہ کریں تو وہ آج بھی ملک الیمین بنا سکتے ہیں قرآنی آیات کے مطابق. اب تو اس طرح کا سسٹم نہیں رہا تو بات کی ویسے بات ہے اب رہا نہیں. نہیں لیکن سیکولرز نے جو چینج کیا اس پہ نہیں جائیں. دوبارہ سے سوال کا جواب اسی لیول پہ آ کے دیں. ہاں اس طرح اگر پرانا زمانہ ہو تو وہ بات تو پھر اس طرح کی ہے نا کہ اس وقت ماشاء اللہ اسلیو. ماشاء اللہ. تو ویسے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو سلیو عورتوں کے ساتھ زنا کرنا ہے یہ کیا مناسب بات ہے؟ اچھا آپ ان کے ساتھ پھر کچھ کر بھی تو نہیں سکتے، ان کو اس سے اچھا اپنی بیوی بنا کے رکھو تو اس کو بالکل بالکل اور بنا کے کیا رکھو. کر بھائی 4 شادیوں کی اجازت ہے نا تو بیوی بنا کے رکھتے یا گھر چار میں سے زیادہ نوکرانی کے طور پہ رکھتے یا 4 شادیاں کر لیتے. دیکھیں 4 سے زیادہ ہے 4 ہے نا، جو 4 نہیں تھا اس کو نہ ملتی، جس کے پاس 4 ٹھیک. نہیں تھی اس کو مل جاتی. محمد صاحب ایسا کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. اچھا محمد صاحب کے خود کے پاس کتنی بیویاں تھیں سر؟ اچھا ایڈم، جی جی آئی ایم ریئلی سوری بھائی، آپ ڈسکشن کنٹینیو کریے گا، لیکن میرا ایک سوال ہے نا، میں نے آپ کو ڈسکارڈ پہ بھیجا ہے، پلیز آپ اپنے طرف سے اس کو جوڑ لو یار، جی کیونکہ میں سر. مچل رہا ہوں جب سے. سر آپ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سوال کر دیں. نہیں آپ ہی کرو، کیونکہ میں ڈسکشن کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا ہوں ابھی ایز آف ناؤ. جی جی میں ڈسکارڈ پہ بھیجا ہے، وہ صرف ایڈ کر دو ساتھ میں اور پھر ڈسکشن کنٹینیو کرو آپ. جی. اور سر ساحل صاحب کا سوال ہے ساتھ میں، چلے وہ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ اپنا جواب رکھ دیں سر. جی سر. تو میرے بھائی یہ جو سلیوز کے ساتھ سیکس ہے کیا آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں بغیر شادی کے؟ مطلب ایک طرح سے شادی ہو جاتی ہے، میں اس کو بغیر شادی تو نہیں سمجھتا. کیسے ہو جاتی ہے شادی سر؟ دیکھیں سلیو جو ہے کسی دوسرے میل سلیو کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت میں ہے. وہ اپنے تو وہی مالک کی اجازت کے بغیر کسی سے شادی کر سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ نہیں شادی نہیں کر سکتا. تھینک یو سو ویری مچ. تو اس کا مطلب ہوا مالک اس کا فل اونر ہے، وہ جب تک چاہے گا اس کی عزت کو پامال کرے گا، اور جب چاہے گا وہ اس سے تھک جائے گا یا اس کے پاس کوئی اچھی آ جائے گی تو وہ اس کو کہے گا اچھا یار کر لے، جس سے شادی کرنی تو نے کرنی ہے، میں نے کھیل لیا تو اسے جتنا کھیلنا ہے. سر یہ ایک کھلونے سے زیادہ کیا ہے سلیو؟ اچھا دیکھیں جی ایک بھائی. کانسیکوینس بھی بندے کو فیس کرنا پڑتا ہے نا، جب آپ جنگ میں جاؤ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ٹھیک ہے جو بندے آتے ہیں وہ اس کے پھر ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سر یہاں پہ وہ آئے نہیں ہے نا، دیکھیں یہ تو آپ گئے ہیں، میں نے بار بار یہی بتا رہا ہوں. محمد صاحب کے جو 4 غزوات ہیں نا وہ ایسے ہیں جن کے اوپر ان پہ اٹیک کیا گیا، وہ صرف مکہ مدینہ کے درمیان میں ہی تھے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی امپائرز میں اٹیک کیا گیا انہوں نے آ کے اٹیک نہیں کیا، محمد صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اٹیک کیا. سو اب وہ آپ خود وہاں جا رہے ہیں اور آپ وہاں کہہ رہے ہیں یا تو جزیہ دو یا اسلام قبول کر لو یا لڑائی کرو. انہوں نے کہا نہ تو ہم جزیہ دیں گے نہ ہم اسلام قبول کریں گے، ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر لڑائی، ہم تو لڑائی کرنے آئے ہیں، ڈنگ ڈونگ لڑائی شروع، عورتیں سلیو اینڈ ان کے ساتھ ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ. تو سر یہ تو آپ کا کانٹیکس خراب ہو گیا. نہیں اب ان کے جو جنہوں نے یہ جنگیں کی ہیں، جس طرح میں اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ جس طرح کوئی بھی پیس میں رہ رہا ہے اس کے ساتھ جا کے بھی پنگے کرو، مطلب کوئی ہوتا ہے کہ ملٹری ٹیکٹکس کے لیے سر جس غلط طرح سمجھتے ہیں؟ نہیں ملٹری ٹیکٹکس سر ایک کے سیکنڈ، لیے آپ غلط سمجھتے ہیں؟ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں، آپ نے بھی کیا بولا؟ آپ غلط سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کسی کے اوپر جا کے اٹیک کریں؟ سمجھتا ہوں، لیکن میں کس سینس میں غلط سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، جس طرح آپ کا کوئی فائدہ ہے نا کہ آپ نے سائڈوں کی جگہوں کو گھیرنا ہے تاکہ آپ کا جو امپائر ہے اسٹرانگ رہے. ٹھیک ہے اگر آپ کا تو پھر امپائر اسٹرانگ ہو تو باہر جانے کا اس کی تک نہیں بنتی. ٹھیک ہے تو سر محمد صاحب کی تو امپائر اسٹرانگ تھی نا، مکہ مدینہ دونوں قبضے میں تھا، تو ان سے باہر کیوں نکلے؟ تبوک اور بیزنٹینین امپائر تک کیوں گئے؟ تبوک قریب تھا، اتنا دور نہیں تھا. اب آپ دیکھیں اتنا دور نہیں ایک تھا؟ کتنا چھوٹا ہے، کوئی اتنا کتنا بڑا دور تھا امپائر. سر؟ 800 کلومیٹر سے اوپر کا راستہ بنتا ہے، 4 دن کی مسافت ہے. سر کیسی نہیں باتیں کر اگر رہے ہیں؟ میری بات سنیں، اگر وہ اس سنائیں. جگہ کو سیکیور نہ کرتے تو ہوں کیا رومن اور پرشین ان پہ حملہ نہ کرتے؟ نہیں کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، نہ پرشین نے حملہ کیا، کوئی اس ریگستان میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا بھائی، کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا. ریگستان تھا، نہ کوئی امب کا درخت ہے، نہ کسی اور چیز کا درخت، کھجور کے علاوہ یہاں پہ کچھ اگتا نہیں تھا بھائی. وہ تو ان لوگوں نے حملے کیے.
اچھا میرے لیکن سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا, جلیبی تھوڑی سی بنا دی. سر کیا آپ ان عورتیں جو کہ اس طرح ملکل یمین بن کے آئی ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے سیکس کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا میں اس کو اچھا سمجھتا نہیں ہوں, لیکن جب اچھا نہیں نہ سمجھتے؟ دوبارہ سے بولیں, آپ اچھا نہیں سمجھتے. ہاں میں اس طرح جب ضرورت پڑے تو جس طرح جنگ ہے, جنگ کو تو نہیں میں اچھا سمجھتا, نہیں لیکن نہیں, اگر ملکل یمین کے ساتھ سیکس کرنے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, صرف مجھے وہ بتائیے سر. میں اس طرح نہیں مطلب اس طرح تو میں بری بات ہے نا کہ کسی بھی عورت کے ساتھ جا کے آپ اس پہ حملہ کرو تو اس پہ, لیکن اگر آپ کسی ملٹری ٹیکٹکس کی وجہ سے آپ نے حملہ کیا, وہ سیکیور میری جگہ جان حملہ ہو گیا, جو بھی ہوا ہو گیا, اب وہ عورت آپ لے آئے ہیں, آپ نے جا کے حملہ کیا, وہ عورت لے آئے. اب اس عورت کے ساتھ سیکس کرنا آپ مناسب سمجھتے ہیں, اچھی بات سمجھتے ہیں, بری بات سمجھتے ہیں؟ مجھے صرف وہ بتا دیں. صحیح ہے, صحیح ہے, کیا صحیح ہے؟ بری بات ہے یا اچھی بات ہے؟ اچھی بات ہے. بری بات ہے نا؟ نہیں نہیں اچھی بات ہے. اچھی بات ہے اس عورت کے ساتھ سیکس کرنا بغیر شادی کے. تو شادی ہوگی ہے. شادی نہیں ہوئی ہے, یہ دیکھیں, اگر شادی ہوئی ہوتی تو الا علی ازواجہم, یعنی کہ آپ کی بیویاں, او ما ملکاتہم, دو ڈیفرنٹ چیزیں نہ آتی. اگر تو بیوی بن گئی ہے تو پھر وہ ازواج میں ہے, ازواج کا نام لکھا ہوا ہے, عورتوں کا نام نہیں لکھا ہوا, وہ ازواج نہیں ہے. او کا مطلب ہوتا ہے اور, جو کہ یعنی کہ اور, تو ازواج اور ملکات الایمان دو ڈیفرنٹ چیزیں یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, پلیز. نہیں لیکن ان میں وہ جو جس طرح میں آپ کی ڈیفینیشن کی ہوگی, ٹھیک ہے, آپ اس کو سیکیور کرتے ہو, آپ اس کو جو وہ چاہتی ہے وہ دیتے ہو. دوسری بات یہ کہ نہ سر وہ کسی کی آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ کے گھر میں نوکرانی آتی ہے, آپ جی کے گھر جی میں شاید رہتی بھی ہو. اکثر پاکستانی جن کے پاس پیسے ہیں وہ نوکرانیاں 24 گھنٹے کی رکھتے ہیں, ان کے گھر میں وہ رہتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ ان کو 2-2 سال کی تنخواہیں اکٹھی بھی دیتے ہو, ٹھیک ہے, اور وہ 2 سال کے لیے آپ کی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اب اپنے گھر بھی نہیں جاتی ہے, شاید کسی عید وغیرہ کے بعد 2-4 دنوں کے لیے گھر چلی جائے تو چلی جائے. آپ کے لیے وہ 2 سال کی آپ کی ہے, 2 سال کے لیے وہ اب آپ کی ہے, یا 3 سال کے لیے, جتنا بھی آپ نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ سیکس کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے, تو کیا یہ مناسب بات ہوگی؟ نہیں بالکل نہیں بہترین. مناسب. اچھا اب اسی کنڈیشن کو ریورس آرڈر میں لے لو. وہاں پہ آپ نے کسی جگہ پہ اٹیک کیا, اٹیک کرنے کے بعد آپ نے ملکل یمینز بنائی, وہ ملکل یمین آپ کو اس وقت کے حکمران نے دے دی کہ یہ لو بھائی جان اس کو رکھو اپنے پاس, اور اس کے ساتھ گھر کا کام کرو, اور ساتھ میں اس سے سیکس بھی انجوائے کرو. اب آپ اسے سیکس بھی انجوائے کر رہے ہیں, گھر کا کام بھی کرا رہے ہیں, اچھا کھانا بھی دے رہے ہیں, جو آپ اپنے گھر میں جو نوکرانی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی تو دیتے ہیں, آپ اس کو بھی دے رہے ہیں, ساتھ میں اسے سیکس کا مزہ بھی لے رہے ہیں. کیا یہ ایک مناسب بات ہے؟ اچھا پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جی, ان عورتوں کے ساتھ آپ کیا سولوشن دیتے ہیں, کیا کیا جاتا؟ شادی کرتے. 4 بیویوں کی اجازت ہے کیا؟ تمام مومنوں کے پاس 4 عورتیں تھیں؟ نہیں. حضرت علی کے پاس 4 بیویاں تھیں؟ نہیں. سر دیکھیں, ان کے ساتھ شادی کرتے, اچھا ٹھیک یا ہے, تو ان شادی کو کا آزاد کر دیتے. دیکھیں عورتیں لڑائی نہیں کرتی تھیں, ٹھیک ہے, آپ بھی جانتے ہیں. مرد لڑائی نہیں نہیں کرتے تھے, وہ تو پانی شانی پلانے آتی تھی, یا زخمیوں کو مرم پٹی کرنے آتی تھی ساتھ میں, اگر آتی بھی تھی جنگ میں, وہ تو آپ کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کر رہی. میری جان کوشچن یہ ہے, اب آپ نے ان عورتوں کو پکڑ لیا ہے, اپنے پاس ملکل یمین بنا لیا, مردوں کو آپ نے قتل کر دیا. آپ کو پتا نا محمد صاحب نے مردوں کو قتل کر دیا تھا, صحیح. جن کے جسم کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بال نہیں آئے ہوئے, ان کو چھوڑ کے, یعنی کہ بچوں کو چھوڑ کے باقی سب کو قتل کر دیا تھا, اور ایک ہی دن میں 700 سے 1400 لوگ مرد قتل کیے گئے تھے. تو ونس اگین سوال میرا وہی ہے, وہ جو عورتیں بچ گئیں ان کو آپ نے گھر میں نوکر رکھ لیا, چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے, غلامی کی زندگی سے ہیں, اب آپ ان کے ساتھ سیکس بھی کر رہے ہیں. دیکھیے اب آپ اس بات کو نا موڑ توڑ کے پیش کر رہے ہیں. نیا سر, میں حقیقت بتا رہا ہوں, اچھا مجھے بتائیں میں نے کیا موڑا, وہ بتا دیں, میں چپ کر دیا, میں مائک بند ہے, آپ مجھے بتائیں میں نے کیا موڑا. آپ مجھے یہ بتا دینا اس سوال کیا اس کو شادی سے, ٹھیک ہے, آپ کے ماں نے شادی کر لی اس کا, ٹھیک ہے, اب شادی کا مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس آتی ہیں کوئی 20 لونڈیاں, ٹھیک ہے, سال میں لو, ٹھیک ہے, سن رہے ہیں میری بات؟ ہیلو. جناب میں آپ کو بولنے کی اجازت دے رہا ہوں, بولیں تاکہ پھر تو آپ کا اپنے اگر بات رکھیں نا. آپ کے پاس آتی ہے 10 لونڈیاں مطلب سال میں, سمجھ لیں آپ اگر جنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ 10 کی 10 سے شادی کر لیں, ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں کہ مطلب میرے جو ہے نا وہ ایمان کے مطلب 4
حد نہیں ہے, 4 سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, وہ صرف 4 کا بس نام آئے, یہ نہیں کہ حد ہے 4. ٹھیک ہے, کر لیا آپ نے 10 شادیاں. ٹھیک ہے, اب اگلے سال آگے اس پہ 10 لونڈیاں آئیں. ٹھیک ہے, اب اس طرح کرتے کرتے اگر آپ دیکھو تو کتنی زیادہ بیوی ہو جائیں گی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی جو وراثت ہے پھر کس کس میں تقسیم ہوگی. ٹھیک ہے, سر اس کا مسئلہ آ جاتا ہے نا. میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا آنسر. اس کا مطلب ہے آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کے صحابہ اکرام نکلے اور انہوں نے دوسرے ملکوں پہ حملے کیے تو انہوں نے اتنے حملے کیے کہ جب 5,000 ہزار کی فوج جاتی تھی تو وہ 5,000 ضربے 10 یعنی کہ 1,00,000 ملک الیمینز ہر دفعہ لے کے آتے تھے. سر دیکھیں, آپ میرے ساتھ دیکھیں, جلیبی آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جلیبی سر سن لیں سر, جلیبی آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنی عورتیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات, جتنی بھی عورتیں تھیں آپ کے مطابق تو شادیوں کی بھی قید نہیں, عورتیں بھی اتنی زیادہ نہیں تھیں. آپ نے ان کے ساتھ سیکس کیا, خالی نوکرانی نہیں رکھا. خالی نوکرانی رکھ لیتے چلو پھر بھی چلو چلتا تھا, نوکرانی رکھتے انہیں کہتے یار 5 سال تک نوکر رہو, اسلام سیکھو اور پھر تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. ایسا ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. جو ملک الیمین کے طور پہ آئے گی وہ تا عمر آپ کی ملک الیمین رہے گی اور پھر آپ اسے بیچ بھی سکتے ہیں. قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو نہیں بیچ سکتے. قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے, یہ فار ایور کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں, بیوی بنائے بغیر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی حرمت کی ضرورت نہیں ہے ان کو. بات سنیں, کیا ایک یہ میں آپ مناسب بات ہے, ہاں یا نا؟ نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ان کو کتنی دیر تک رکھ سکتے ہو, تو اگر کچھ چیز قرآن میں نہیں ہے تو اس کو اپنی سینس سے یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو تو قرآنسٹ سینس ہوتا آپ کے 1200 سال تک کے تمام علماء فقہا نے مانا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ مجھے حد کہاں سے نکال کے دیں گے؟ اس کی دیکھیں, اگر آپ اسے زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, زیادتی ایک وہ دل سیکنڈ, میں بنا ہوتے ہیں. نہ سر دیکھیں, جلیبی بنا رہے ہیں آپ, جو پیچھے جلیبی بن رہی ہے نا وہی والی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ آپ. بتائیں نا. میں دیکھیں, اب میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں, برا نہ منائیے گا. گاڈ فار بیڈ ناؤز باللہ, آپ جگہ پہ ہوتے اور آپ مسلمان نہ ہوتے اور آپ کی ناؤز باللہ آپ کی بیٹی اس طرح پکڑی جاتی, تو کیا یہ مناسب چیز ہوتی؟ دیکھیں, جو مناسب تو نہ ہوتی میرے حساب سے. ٹھیک بے ہے, شک. اور اس کے ساتھ جب سیکس کیا جاتا, کیا وہ ایک مناسب بات ہوتی؟ کیا وہ خود اپنے آپ کو سیکس کے لیے دے دیتی یا اس کو مجبوری میں دینا پڑتا؟ مجبوری میں. لیکن میری بات یہ کہ تو اس کیا وقت یہ میں مناسب بات ہوگی, ہاں یا نا؟ مناسب بات نہیں ہوگی, لیکن اگر میں وہ کام بہترین. کرتا تو سر دیکھیں, مناسب بات نہیں ہوگی. نہیں سر, آپ اپنے گھر میں تھے, آپ اپنے محلے میں تھے, آپ اپنے گھر میں تھے, مسلمانوں نے حملہ کیا, آپ نے اپنے گھر کا دفاع کیا, ٹھیک ہے, اور اب آپ کی جو بیٹی تھی وہ اس طریقے سے چلی گئی ہے, آپ نے اٹیک نہیں کیا تھا, یہ میں نے ثابت کر دیا تھا پہلے. تو یہ مناسب بات نہیں, آپ نے کہا بالکل مناسب بات نہیں, کریکٹ. ہاں, اس بندے کے لیے مناسب بات نہیں ہے. تو سر پھر محمد صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی چیز کو, کوئی بندے کے لیے کوئی چیز صحیح ہوتی ہے, اس کو صحیح لگتی ہے, کسی کے لیے نہیں, اس کو سر محمد صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ اگر محمد صاحب کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو کیا محمد صاحب کو مناسب لگتا؟ مناسب نہ لگتا نا. وہ مطلب جو پارٹی ہوگی اوپریسنگ, اس کو تو نہیں لگے گا, جو اوپر ہوگی اس کو تو لگے گا. تو نعوذ باللہ, اگر محمد صاحب کی بیٹی فاطمہ نعوذ باللہ اس طریقے سے کوئی غیر مسلم پکڑ لیتا اور اس کے ساتھ ملک الیمین بنا کے سیکس کرتا, نعوذ باللہ, تو سر کیا وہ ایک اچھی بات ہوتی؟ بالکل اچھی بات نہ ہوتی. تو قرآن یہ کہتا ہے نا کہ جو اپنے لیے کرو وہی دوسروں کے لیے کرو. لیکن جنگ میں تو چلتا ہے نا. اب آپ تو اس سر کو وہی, روک, سر دیکھیں نا, ابھی آپ نے کہا مناسب بات نہیں, تو جب اب وہ آپ اپنے اوپر نہیں سوٹ کرا سکتے تو پھر دوسروں کے اوپر سوٹ کیسے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ڈال کے. اچھا بات سنیں, دیکھیں جنگ میں ایتھکس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کسی بندے کو مارنا یہی پہلی بات ہے, ایتھیکل بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, جنگ جس کرنا کا ہی مطلب ایتھیکل. ہے جتنے بھی سرایاز کیے محمد صاحب نے وہ اچھی بات نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے جنگ کی اور انہوں نے ہاں, دوسروں کی کنٹری کے اوپر حملہ کیا. ایتھکس کی ڈیفینیشن کے مطابق اچھی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے تو 8 سال جنگ تھینک یو. ہوتی تھی. تو سر آپ اس بات پہ متفق ہو گئے میرے ساتھ
کہ محمد صاحب نے جو جنگیں کی وہ مناسب نہیں تھی. اگر ان کے اوپر کبھی اٹیک آتا تو چاہے وہ اس ملک کو ختم کر دیتے جا کے اٹیک کر کے, لیکن پہلے ان کے اوپر اٹیک یا دبدبا آنا چاہیے تھا ان کے اٹیک کے لیے. کریکٹ ہو گیا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں اس زمانے کے لیے وہ ایتھیکل نہیں ہے, لیکن ان کے لیے ایتھیکل تھی. وہ سر دیکھیں ان کے لیے بھی ایتھیکل نہیں تھی, کیونکہ اس زمانے میں لوگ اس طریقے سے نہیں کر رہے تھے. وہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے ایریاز میں بیٹھے ہوئے تھے. جو کر رہا تھا نا اس کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے تھا. اسپین نے آپ کے اوپر اٹیک نہیں کیا تھا, اسپین نے کسی کے اوپر اٹیک نہیں کیا تھا. کتنا بڑا تھا, ٹھیک ہے, بیزنٹائن امپائر بہت بڑا تھا, پرشین امپائر بھی بہت بڑا تھا. سر تبوک وہ کتنا بڑا تھا؟ بڑا ہوگا نا, میں کس جو نے ایک کہا ہے؟ پوائنٹ. کس نے اچھا کہا ہے؟ ٹھیک ہے, چھوٹا سا شہر تھا میری جان. 1000 سے زائد کی فوج آپ کے پاس گئی وہاں پہ, ان کو پکڑا اور ان کی عورتوں کو جو ہے نا وہ سب رنڈیاں بنا دیا, ایکسکیوز مائی لینگویج, لیکن یہی بنایا. ان کے ساتھ ملکل یمین بنا کے ان کے ساتھ سیکس کیا گیا, نعوذ باللہ. تو میرے پیارے بھائی یہ مناسب کیسے ہے؟ آج یہ سمجھا دیں. میں مائک میوٹ کرتا ہوں, آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں کہ آپ مجھے کسی بھی طریقے سے سمجھا دیں کہ اس طرح سے اٹیک کر کے ان کی عورتوں کو لا کے ان کے ساتھ سیکس کرنا اور پھر ان کو بیچ دینا یہ مناسب کس طریقے سے ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, مناسب 21 سینچری کے مطابق کی ڈیفینیشن تھی. کوئی بھی چیز مناسب نہیں تھی جی بات ہے کچھ 200 سال پہلے ہوتی تھی, ٹھیک ہے. ہیلو جی جی بولیں سر, بولیں, بتائیں مناسب کیسے تھا. اب دیکھیں اس وقت زمانے کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے, اب ضرورت نہیں ہے, اب مناسب نہیں ہے. اس وقت مناسب تھا, ٹھیک ہے. اب مجھے بھی مناسب نہیں لگتا, لیکن اس وقت ضروری تھا, اس وقت لوگ کرتے تھے, ٹھیک ہے, ہر کس بندہ نے کرتا تھا. کہا ضروری تھا؟ اگر محمد صاحب اس تمام علاقے میں اٹیک کر سکتے ہیں, سارے بت توڑ سکتے ہیں, سب کو کہہ سکتے ہیں, ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں کہ نہیں تمہیں بتوں کی پوجا نہیں کرنی, تم نے ایک اللہ کی پوجا کرنی ہے, تو پھر وہ مناسب کیسے تھا کہ وہ اس کو بھی کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ قرآن کی یہ آیات مجھے دنیا کا کوئی بھی اسکالر دکھا دیں, چاہے وہ قرآنسٹ ہو چاہے نون قرآنسٹ ہو, جو یہ کہہ دے کہ یہ آیات صرف اسی ٹائم کے لیے تھی, آج کل کے ٹائم کے لیے نہیں ہے. آپ نہیں دکھا سکتے مجھے. تمام علماء فقہائے دین آف اسلام سب کے سب اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ نے کہہ دیا, بات ختم ہوگی. قرآن 4:24 کے اوپر پاکستانی اسکالرز نے بولا ہوا ہے, جناب کون ہوتے ہو تم کہ تم مجھے کہو کہ یہ ناجائز کام ہے, جب اللہ نے حرمت نہیں رکھی ان کی اور الاؤ کر دی ہے, تو آپ کون ہوتے ہو اس کے خلاف بولنے والے؟ محمد صاحب کے خود کے پاس ملکل ایمان تھی, انہوں نے سیکس عورتوں کے ساتھ سیکس کیا, ٹھیک ہے, جو کہ سلیوز تھیں. یہ کس طریقے سے مناسب ہے؟ دیٹس دا کوشچن. اگر آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں, آج کل کی بات نہ کریں, آج شریعہ نافذ ہو گیا تو یہ سب کچھ ہوگا جیسا کہ افغانستان میں ہوا, اور وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگ اسے ڈیناؤنس کرتے ہیں. ابھی جب طاقت میں آ گئے مسلمان دوبارہ سے, تو گولڈن ایج جو پہلے تھی وہی ایج اگر آ گئی تو پھر یہ سب کچھ واپس آئے گا. کیسے؟ ایک اور چھوٹی بات کہ یہ جو 90% شریعہ ہے جو آج کل ہے نا, یہ حدیثوں سے نکلا ہوا ہے, ان کو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. جو قرآن میں جو باتیں اس طرح لونڈ ہوگی, آپ کو ان میں نے کا کہا ایکسیپٹ کریں, آپ کو میں نے کہا ایکسیپٹ کریں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ شریعہ قرآن کا. کی روح سے دکھائیں کہ یہ صرف اسی ٹائم کے لیے تھا. لیکن وہ چیز آپ کو نہیں رہی نا, مطلب اس طرح کی جنگیں تو نہیں رہی. پھر آپ وہی بات یار, پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں, کل مسلمان طاقت میں آ جائیں گے تو قرآنسٹ اونلی بھی کریں گے, کیونکہ قرآن میں اس چیز کے لیے ممنوعات ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ صرف اسی ٹائم کے لیے ہے. آپ نہیں کریں گے, آپ کے جو بڑے علماء ہیں قرآنسٹ اونلی وہ کریں گے. مطلب ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ جو کریں گے وہ پھر اس کا تو ساتھ کیا دیں وہ گے. قبر میں اس کو عذاب ملے گا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہو, تو عذاب کس بات کا ملے گا؟ ہر کسی نے اپنی دیکھیں قبر میں جانا ہے نا, تو عذاب تو اسے نہیں ملے گا. وہ تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہو. سیکولر گورنمنٹس نے اس کو روکا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو گالیاں نکالتے ہیں اسلام والے انہیں کہ بھائی وہ ہوتے کون ہیں اس چیز کو روکنے والے, کیونکہ ہمارے تو دین نے اجازت دی ہے. صحیح. تھینک یو سو ویری مچ. تو اب محمد صاحب نے جو عورتوں کے ساتھ سیکس کیا, جن کے ساتھ شادی نہیں کی, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا محمد صاحب نے مناسب کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے چلے مان لیتے ہیں فور دا سیک آف آرگومنٹ کہ انہوں نے مناسب نہیں کیا, ٹھیک ہے. آپ مجھے کوئی بھی سویلائز ورلڈ بتا دیں, ٹھیک ہے, آپ کو ڈھونڈ کے بتا دیں جنہوں نے یہ کام نہ کیا ہو, کیونکہ آپ کہتے ہیں ضروری نہیں تھا.
کو آسان تھا کہ مطلب کوئی ایک تو کر دیتا نا، چلے ہمارا مذہب جو تھا نا وہ باربیرک تھا، لیکن کوئی بھی سویلائزیشن اس طرح کی نہیں آئی، یو ایس اے جیسی سویلائزیشن نہیں آئی جس نے رائٹس نہیں دیے وومنس کو. سر ساری کی ساری سیولائزیشنز نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بدلا، اسلام نے نہیں، کیونکہ قرآن کو آپ بدل نہیں سکتے. تو لہٰذا کل مسلمان جب طاقت میں آئیں گے وہ دوبارہ یہ سارا کچھ کریں گے. یہی تو پرابلم ہے. قرآن کو بدل سکتے ہو تم؟ آج کے جو قرآن کو اس میں نہیں سے یہ قرآن آیتیں نکال سکتے ہو؟ نہیں. مجھے دکھا سکتے ہو قرآن میں لکھا ہو یہ صرف اسی وقت کے لیے ہے؟ لیکن اس نہیں. کے لیے عقل ایک کرنی پڑتی ہے نا. سیکنڈ اسی سوال پہ آؤ. کیا یہ بتا سکتے ہو؟ نہیں، تم حجت نہیں کر سکتے، تم اجماع نہیں کر سکتے، تم قرآنسٹ ہو. ہیلو، اجماع اور حجت نان قرآنسٹ والوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. اب دو باتیں گماؤ نہیں میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو محمد صاحب نے ایسا کیا بجائے اس کے کہ وہ ایسا نہ کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طریقے سے میں نے تمہارے 313 بت توڑے ہیں خانہ کعبہ میں سے، اسی طریقے سے جو تمہارا یہ والا بت ہے سلیو کے ساتھ سیکس کرنے کا، وہ بھی میں توڑتا ہوں. ان کے ساتھ سیکس نہیں کرنا، ان کو صرف نوکر کے طور پہ رکھ لو، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد تمہیں ان کو چھوڑنا پڑے. اللہ کی طرف سے ایسا ہی فرمان آتا تو پھر تو مناسب بات تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا فرمان نہیں آیا. اللہ کی طرف سے ایسا ہی فرمان آیا جیسا کہ نارمل لوگ کر رہے تھے اس ٹائم کے. تو پھر وہ لوگوں نے تو اپنے آپ کو بدل لیا کیونکہ ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا. 1970 سم تھنگ میں سعودی عرب سے غلامی ختم ہوئی ہے، ابھی کچھ 50-60 سال پہلے. تو آپ میرے پاس کس طریقے سے اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز اور مناسب ہے؟ دیکھیے جو بات آپ کی آ گئی نا کہ مسلمان دوبارہ جب پاور میں آئے تو کریں گے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ. اگر انہوں نے اس طرح زیادتی کی تو وہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، میں پھر اس کو زیادتی کی ثابت کریں کہ زیادتی ہے. قرآن سے میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اب آپ سرکل میں ریپیٹ کر رہے ہیں. میری چھوٹی ہاں جی، بات سنیں. ثابت کریں پہلے قرآن سے کہ یہ زیادتی، یہ غلط ہوگا اگر وہ آج کے ٹائم کریں گے. میں بتا دوں کس طرح زیادتی ہے. جی بتائیں. اگلے آپ کو نہیں رکھ لے، آپ کے ساتھ لونڈی والا سسٹم نہیں کر رہے. اگلے اگر آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں لے رہے تو آپ کا کام بھی نہیں بنتا کہ ان کی لونڈیاں لیں. پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا چلو دونوں طرف سے ہوتا تھا تو جسٹیفائیبل تھا. اب جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے، وہ میرے بھائی یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات، میں اگر ظالم و جابر ہوں، اور میں اگر گنہگار ہوں، اور میں اگر زانی و ناصر ہوں، اور میں اگر شرابی و زانی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صاحب بھی ایسا ہی کریں گے. تو پھر تو دونوں برابر ہو گئے. تو آپ کی یہ جو جسٹیفیکیشن ہے نا، یہ بہت سلی ہے انفارچونیٹلی مائی بردر. ہاں تھینک یو ساحل بھائی. جو دو غلطیاں ہیں وہ مل کے ایک رونگ کو رائٹ نہیں کر سکتی. ایسے نہیں کریں. میں اگر غلط ہوں تو محمد صاحب بھی پھر غلط ہو گئے. تھینک یو سو ویری مچ. پھر مانے نعوذ باللہ محمد صاحب نے غلطی کی، قرآن میں غلط ہے یہ باتیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو مانتے ہیں نا غلط، اس کا مطلب ہے جو ساری سویلائزیشن تھی وہ غلط ہے. آپ اس کو ماننے کو تیار ہیں؟ ساری سویلائزیشن جو اس ٹائپ کی حرکت کر رہی تھی وہ غلط تھی. ساری کر رہی تھی. کوئی میرے میری خیال سے جان میں نے کہہ تو دی ہے جو سویلائزیشن، مجھے نہیں پتا، میں نے اتنا ہسٹری نہیں پڑھا. میں نے کہا جو سویلائزیشن جس کو بھی اٹھا لو تم، اگر وہ ایسا کر رہی تھی تو وہ غلط تھی. میں تو آج بھی کہتا ہوں. تو آپ محمد صاحب کو بھی غلط مانیں گے؟ تو پھر اگر آپ غلط کہہ رہے، میں تو نہیں ان کو غلط کہتا نا، میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی نیڈ تھی، سارے کرتے تھے تو پھر آپ میری کوئی قدم. جان نیڈ نہیں تھی، نیڈ نہیں تھی، نیڈ نہیں تھی. وہ غلط کر رہے تھے. نیڈ ہوتا ہے ضرورت. ایک عورت کو غلام بنا کے اس کے ساتھ سیکس کرنا یہ ضرورت نہیں ہے، نیڈ نہیں ہے، یہ وانٹ ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین نیڈ اینڈ وانٹ. وانٹ ہے یہ، نیڈ نہیں ہے. نیڈ ہے آپ کا کھانا تاکہ آپ کی روٹی ٹکر ملے. نیڈ ہے آپ کی بیوی تاکہ آپ کو اولاد ملے. سلیو کے ساتھ سیکس کرنا نیڈ نہیں ہے، وانٹ ہے. یہ وانٹ ہے، تم چاہتے ہو، تمہاری چاہت ہے کہ تم ایسا کرو. بڑی پپو لڑکی مل گئی تھی انڈیا پہ، حملہ کیا آپ نے، سشمیتا سنگھ مل گئی آپ کو. یہ آپ کی وانٹ ہے کہ اس کو پکڑ کے تو اس کے ساتھ سیکس کیا جائے. یہ نیڈ نہیں ہے. میں نے لفظ غلط چوز کیا، لیکن بات میرے یہ مقصد یہ کہ اس وقت کا یہ وہ تھا رسم رواج جو ہر سویلائزیشن تو کرتی تھی، اور محمد وہ صاحب یہ نے باقی تمام رواجوں کو توڑا، شرابوں کی گلیوں میں نہریں بچھا دیں، ٹھیک ہے، اور کئی سال تک وہاں سے بو آتی رہی شرابوں کی. اس ٹائم پہ تو محمد صاحب کو کچھ مسئلہ نہیں ہوا یہ سب کچھ ختم کرانے کا. انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے لڑائیاں کی، ان کے بت توڑے، ان کو مدینہ سے نکال دیا. مکہ سے کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی مکہ کے ارد گرد کوئی بھی مسلمان نہیں آئے گا، نان مسلم نہیں آئے گا. ان کو وہاں سے نکال دیا. یہ سب کچھ کرتے وقت سب ٹھیک تھا.
لیکن جب بات آئی ملک الیمین کی تو وہاں پہ وہ اس کو چینج نہیں کر سکے. وہاں پہ اللہ میاں نے بھی کہا کہ ہاں سلیوز کے ساتھ سیکس کرو. تو سارا کچھ تو آپ نے ان کے ساتھ کیا, لیکن جب ملک الیمین کی بات آئی تب گیم خراب ہو گئی. لیکن جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, جو کیپٹیوز ہوں گے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, بیویئر رکھا جائے, یہ یار کوئی زیادہ آپ یہ ایک ہی کوئی بات زیادہ مجھ سے 3 دفعہ کیوں پوچھ رہے ہیں یار؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں. نہیں. آپ نے یہ کہا نا اس کو غلام کی طرح رکھو, ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی اگر آپ اس کا سیکس نہ بھی کرو تو بھی وہ آپ کی سلیو رہ سکتی تھی. کوئی ایکس اماؤنٹ آف ٹائم ہوتا کہ بھائی جان اس ٹائم تک ہم تمہیں رکھیں گے کہ تم نے غلطی کی, یہ تمہاری سزا ہے, لیکن تم اب ہمارا کام کاج کرو گی. اس کے بعد ٹھیک ہے تم آزاد ہو, چاہے شادی کر لو کسی اور سلیو کے ساتھ. وہ دیکھو نا ساحل بھائی نے کیا کوشچن کیا, کیا میل سلیو سیکس کر سکتا ہے اونر کی ڈاٹر کے ساتھ؟ نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو مالک ہے. مالک کی بیٹی کے ساتھ وہ کیسے کرے گا؟ لیکن جو مالک ہے وہ کر سکتا ہے. اور جو سلیو نے بچی پیدا کی ہے, آپ تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سیکس. تو میرے بھائی اس چیز کو مانے کہ یہ ایک غلط چیز ہے قرآن کے اندر, کیونکہ آپ مسلمان ہیں, آپ مانیں گے تو نہیں, لیکن نعوذ باللہ آپ کو ماننا پڑے گا. نہیں بات سنیں, میں سنائیں. 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پرانے زمانے, اچھا ٹھیک ہے آپ مان لیں, ٹھیک ہے کہ پرانے زمانے میں سارے غلط کرتے تھے, لیکن میں یہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے, ٹھیک ہے. نہیں نہیں, آپ کیسے کیسے؟ اچھا ایک سیکنڈ, سارے غلط کرتے تھے آپ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے ہلاکو خان بالکل ٹھیک تھا, جنگیز خان بالکل ٹھیک تھا. ایک طرح نہیں, مطلب ماس مرڈرنگ اس نے کی ہے محمد اس صاحب نے ورجن کی, اس زمانے میں بھی غلط. محمد صاحب نے ماس مرڈرنگ کی. میں نے آپ کو بتایا جب فتح کیا انہوں نے تو جنوں کے بال تھے ان سب کو قتل کیا. ماس مرڈر 700 سے 1400 ایک ہی ٹرائب, یہودیوں کے ایک ہی ٹرائب کے لوگوں کو قتل و غارت کی. کیوں؟ اچھا بات سنیں, جی مسلمانوں نے ہسٹری میں سب سے کم لوگوں کو مارا ہوا, ٹھیک ہے. کس نے کہا ہے؟ یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بھیج دوں گا, آپ ٹینشن نہ کریں, کتاب اسٹیٹسٹکس لکھی گئی. میرے پاس ہیں, اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہیں جو کہ مسلمانوں کے لکھے ہوئے نہیں ہیں. اس کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ٹھیک ہے سب سے زیادہ مرڈرز جس ریلیجن کے تھرو ہوئے ہیں وہ اسلام ہے. وہ ریلیجن اینٹی کی بات کر رہا ہوں, ریلیجن تھیزم کی ہے, بات کر رہا ہوں. نام نہیں ہے یہ ورلڈ وار. ایتھیسزم ریلیجن نہیں ہے, سوری ایکسکیوز می. نہیں لیکن آپ اس کو کیٹیگری میں اس کی کہہ رہا ہوں نا, اس کے اندر لے کے وہ آ رہا ہوں. ریلیجن ہی نہیں ہے. دیکھو دین کے نام کے اوپر قتل و غارت کس نے کی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, اور وہ اسلام نے کی ہے دین کے نام کے اوپر. یہ سب سے پہلے ایتھیزم نے, اس کے بعد کرسچینٹی نے, اس کے بعد چائنیز یہ جو مذہب ہے انہوں یہی نے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو بولا تھا میری جان کہ جب 400 سال کے بعد کرسچن اٹھے اور انہوں نے صلیبی جنگیں کی, ان کو تو برا بنانے کے لیے آپ کے تمام مومنین لگ بڑھتے ہیں. کرسچنوں نے جب صلیبی جنگیں اٹھائیں اور وہ مسلمانوں نے جب اسپین پہ حملہ کیا, اس وقت وہ لڑنے آئے 400 سال کے بعد, اور تقریباً 125 سال تک انہوں نے لڑائی کی, اس سے زیادہ نہیں. مسلمان اس وقت تک 400 سال تک لڑائی کرتے رہے. وہ ساروں نے جب مارا کوٹا اور انہوں نے اپنی جگہ بچانے کے لیے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تو ان کے اوپر آپ کی فنگر پھر اٹھ گئی. لیکن جو مسلمان 400 سال تک کرتے رہے اس کی فنگر آپ اپنے پاس نہیں لے کے آ رہے. یہ دوغلا پن ہے میری جان, سمجھو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اب نہیں, کروسیڈز کو غلط نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ماس مرڈرنگ کو غلط کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں ماس مرڈرنگ, اوکے ماس مرڈرنگ مجھے دکھائیں کہ کب مسلمانوں کے علاوہ کسی اور دین نے کی. مجھے ذرا ایک ویلیو, ایک واقعہ دے دیں. میں نے ٹھیک ہو محمد گیا, صاحب کے واقعہ دے دیا آپ کو, آپ مجھے ٹھیک ایک ہو گیا. واقعہ دیں. ورلڈ وار 1 2 کر لیں آپ, ٹھیک ہے, اس کس میں کو؟ مسلمان شامل تھے. ورلڈ وار 1 2 کر لیں, ٹھیک ہے. دیکھو ورلڈ وار 1 2 جو ہے وہ ریلیجن کی بیس کے اوپر نہیں ہوئی. ونس اگین ہم ریلیجس فائٹ کی بات کر رہے ہیں. ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں ریلیجس وار کی. محمد نہیں, صاحب کی وارز ریلیجس تھی. اگر مسلمان کوئی بھی لڑائی کریں وہ ریلیجس ہو جاتی ہے, اگر کوئی اور مذہب کوئی بھی لڑائی کرے تو وہ نان ریلیجس ہوتی ہے. یہ تو نہیں اچھا بات بنتی نا, مطلب آپ کیسے؟ سارے مسلمان کی لڑائیوں کو مسلمانوں کے پیچھے لڑائی کرنے کا موجب کیا ہے؟ کیا قرآن ہے؟ قرآن ایک ہاں ہے, ایک قرآن ہے کیا اس کا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لڑائی کرو سب سے. سب سے لڑائی نہ کرو, جب ضرورت پڑے تب کرو. سر وہ کہتا ہے جنگ کرو, چاہے اہل کتاب ہوں اور ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے. کیا اس دیکھیں میں کوئی کا اف اینڈ بٹ ہے؟ کیا اس میں کوئی اف اینڈ بٹ ہے؟ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے جب جنگ میں لڑائی کرو تو کرو سر لڑائی. ایک سیکنڈ, مجھے اس آیت کو, میری جان آپ قرآنسٹ ہیں, اس آیت میں اف اینڈ بٹ دکھائیں.
नहीं, इससे इससे पीछे वाली पीछे आयतों में चला जाऊं कि उससे आगे वाली आयतों में चला जाऊं? हाँ, पीछे से आगे, पीछे 2 पढ़े, कहाँ आगे से 2 आऊं? पढ़े। ओके, कहाँ से पढ़ूं? आगे हम 2 आयतों पीछे से शुरू करूं? 27 से आप कह रहे हैं 31 तक। ले जी, 27 से 31 तक 2 पीछे। अच्छा, तुम ये भी देख चुके हो, इस तरह सजा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है तौबा की ताफीक बख्श देता है। अल्लाह दरगुजर करने वाला, रहम फरमाने वाला है। ए ईमान लाने वालों, मुशरिकीन नापाक हैं, नजिस हैं, मुशरिकीन नजिस हैं, लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकने पाए। निकाल ठीक दो है, इनको, ये दफा दूर कर हो दो। रही है। और ये अगर अब तुम्हें किसकी बात? तंगदस्ती का, यार सुकून ले लेना, मैं पढ़ अच्छा लूं आयत ठीक फिर बोल दें। ठीक है। मुशरिकों को नापाक हैं, इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब भी ना आने पाए। और तुम्हें अगर तंदस्ती का खौफ है तो बईद नहीं कि अल्लाह चाहता तुम्हें अपने फजल से गनी कर दे। अच्छा, किस तरह अल्लाह गनी करेगा? वो अल्लाह गनी करेगा अगली आयत में, जजिया लेके लोगों से लड़ो और इनसे जजिया लो। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये बात किसके बारे में हो रही है? ये उनके बारे में हो रही है जो मक्कन को कह रहे हैं कि इनको अब मक्का के पास ना आने देना, ठीक है? सर एक सेकंड, मक्का के ऊपर अभी आप हमला कर चुके हैं। ये आयत का नजूल, शान नजूल के हमले बाद के है ना। बाद है। उस वक्त आपके सब लोगों ने सरेंडर कर दिया हुआ है, तलवारें फेंक दी हुई हैं, अब आप काबिज हो चुके हैं। अब आपके पास क्या है? अब आपने उसको, उन लोगों को वहां से मुल्क बदर किया है, मक्का से शहर सही। बदर किया है, ठीक है। वो बेचारे तो अब तलवारें भी छोड़ चुके हैं, अब आपने उनको शहर बदर किया है, तो वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं इस वक्त। आपने कहा 2 आयतें पीछे चले जाओ, जितनी आयतें कहीं और भी पीछे चला जाऊंगा। अब वो लिखा हुआ लड़ाई ना, नहीं कर रहे हैं। करीब जब आए तो तब लड़ाई होगी ना, उससे पहले तो नहीं होगी। और मेरी जान, वो शहर के अंदर हैं, अब आप उन्हें दफा दूर कर रहे हैं, उन्होंने तलवारें फेंक दी हैं, आप काबज हो गए हैं, आपने हमला कर दिया था। यू आर द विनर, फतेह मक्का हो चुकी है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन अब ये जो अगली आयतें जो उसमें लिखा हुआ है इनको मारो, वो इनको मारो नहीं, अब ये जेनेरिक आ गया, वहां पे कोई जू और क्रिश्चियन नहीं है। अब जेनेरिक बात आ गई, जंग करो, चाहे अहले किताब ही क्यों ना हो, ठीक है। इन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोजे आखिरत पे ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया हराम नहीं करते, और दीन हक को नहीं अपनाते। ये जेनेरिक वर्स है, यहाँ तक कि वो अपने हाथों से जजिया देकर छोटे बनकर रहे। क्यों भाई, किधर से किधर मिलाने की कोशिश कर रहे हो? हेलो, आपके कुरानिस भाई, आपकी कुरानिस को पढ़ के भी ये मिलती नहीं है आयत उसके साथ। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको लहदा भी आप कर दें, ठीक है। ये लेकिन ये लहदा भी कर, जंग की दोनों बात हो रही है, जब जंग हो साबित तो उनके करो, साबित करना है आपने। एक जहां लिखा हो कि जंग वो अगर आके करे, ये है जंग करो, गो एंड फाइट, कातिलुल्लज़ीना, जाओ जाके जंग करो, ये हुक्म है, ऑर्डर है, ऑर्डेन्ड अपॉन यू, इट्स एन हुक्म। जाओ जाके लड़ाई करो, जंग करो। ये नहीं कहा हुआ कि जब वो जंग करें, कहा हुआ जंग करो, कातिलू। नहीं, इसमें हुआ नहीं, हुआ यूज, लेकिन ये इसका एक्सक्यूज मी, मकसद एक्सक्यूज मी, नहीं। अरबिक आपके सामने। जी जी, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? कातिलून क्या मतलब है? अल्लज़ीना, उनको कत्ल करो जो कत्ल ईमान करो नहीं लाए। सर, पेश नहीं है, जबर है, जंग करो। पेश होगा तो ये कत्ल बनेगा, ठीक। ठीक है, ये जंग है। सो लड़ाई करो तब तक कि तुम उन्हें या तो मार ना लो, या तुम उन्हें अपने हाथ से जजिया देने पे मजबूर ना कर दो। आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। सही। आप कहाँ से पढ़ते हैं अरबी? किसने पढ़ाई है आपको कुरान? मैं अरबी से नहीं पढ़ता, तर्जमे में बस पढ़ता हूँ। तर्जमे में पढ़ते हैं, तो तर्जमे में भी क्या है, जाके जंग करो। ये नहीं कहा कि जब कोई आपके ऊपर जंग हमला करे, हुक्म है, ठीक। ऑर्डेन्ड अपॉन यू है, जाके जंग करो। अब आपने जंग की है, उनसे जजिया भी ले रहे हो, और उनकी औरतों के साथ सेक्स भी कर रहे हो, उनको मलकल यमीन भी बना रहे हो, और जो उनके मर्द हैं, जो उन औरतों के मर्द हैं बेचारे, वो अब अपनी औरतों के खावंद रहे ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो आपने ले लिया और आपने उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। वो औरत मजबूर और बेकार हो गई बेचारी, और वो सारी उम्र गालियां नहीं निकालेगी आपको, तो और क्या करेगी? अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि हर औरत को पकड़ लेंगे, हर औरत को नहीं, जो मिलिट्री यार मैंने बोला था हर औरत, मैंने बोला हर औरत। अव्वल तो वही आपको। बहुत सारे शवाहिद हैं हर औरत के लिए, लेकिन मैंने हर औरत नहीं बोला। मैंने कहा औरतें जो आती थी, जो कि अपने लोगों के लिए पानी शानी देने के लिए या उनकी मरम पट्टियों के लिए औरतें साथ होती थी, उनको पकड़ा आपने। सर देखें, जी। बुरे को बुरा नहीं कहोगे, दिमाग नहीं खोलोगे, तो फिर इस दीन में फंसे रहोगे, और डिफेंड आप कर नहीं सकते। सारी दुनिया देख रही है कि वट एवर यू आर सेइंग, जो भी आप कह रहे हो, आप अपने आप को खुद को रिफ्यूट करते जा रहे हो, खुद ब खुद। मैं नहीं कर रहा, आप खुद अपने आप को रिफ्यूट कर रहे हो।
صحیح ٹھیک ٹھیک ہے نا. slavery with sex is nothing more than a brutality. brutality سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ. ابھی بھی کچھ ہے آپ کے پاس جواز کے اس کو نان بروٹل سمجھانے کے لیے؟ نہیں میں مطلب اگر آپ اس کو بروٹل سمجھتے ہیں تو میں آپ کو تو نہیں چینج کر سکتا، وہ بندے کی سوچ ہے، آپ اس کا براڈ پرسپیکٹو نہیں دیکھ رہے، آپ بس اس کو مطلب ایک 21 سینچری کی ڈیفینیشن کی نظر سے اس کے آئینے سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو مطلب بروٹل ہی لگے گا نا. مطلب بروٹل تو ہے لیکن وہ ضرورت تھی، میں یہ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے سر اس یار وقت بھی بروٹل تھا. آپ یہ دیکھیں نا 21 سینچری کی بات چاہے کر لیں آپ، لیکن میری جان اس وقت بھی بروٹل تھا. چاہے آپ کسی بھی سن اور کسی بھی صدی اور کسی بھی زمانے میں چلے جائیں، آپ کی بہن کی حرمت، آپ کی بیٹی کی حرمت ویسی ہی ہے جیسی آج کل ہے. بہن اور بیٹی کی حرمت ہمیشہ ویسی ہوتی ہے. باپ اپنی بیٹی کی حرمت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، بھائی اپنی بہن کی حرمت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس وقت کی حرمت ہو، چاہے آج سے 2000 سال پہلے کی حرمت ہو، چاہے آج سے 5000 سال پہلے کی حرمت ہو، بیٹی اور بہن کی حرمت ویسی ہی ہوتی ہے. اسلام نے اس حرمت کو تباہ و نابود کر دیا، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ نون مسلم نجس ہیں. دے آر filthy. دے آر filthy. وہ filthy ہیں نون مسلم. اور انہوں نے ان کی عورتوں کی حرمت کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نون مسلم جو ہیں دے آر ورسٹ دین دا کریچرز. اسلام کہتا ہے نون مسلم جو ہیں ورسٹ دین دا کریچرز ہیں، وہ ایک کاکروچ سے بھی زیادہ برے ہیں. اچھا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. قرآن مسلمانوں کو بھی یہی کہتا ہے. جو مسلمان جو اپنے ابے کے دین پہ اس طرح چلتے ہیں نا، جو کبھی سوچتے نہیں ہے تو کافر کہ ہوئے نا، دیکھ وہ تو کافروں کو ہاں ہی کہہ رہا ہے نا، تو نہیں، کافروں کو کہہ رہا ہے. مسلمان بھی جو ہے وہ بھی اس طرح ہی ہے قرآن کے کس طرح مطابق. جو کون سا سوچتے مسلمان ہے جو ایسے ہے؟ سارے مسلمان 90% اس طرح ہی ہیں. دکھائیں مجھے، دکھائیں کہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ جو مومن ہیں، مومن مومنات مسلمین مسلمات جو ہیں وہ ورسٹ آف آل کریچرز ہیں. مسلمانوں میں اور مومن میں فرق ہے نا. مومن وہ ہوتا ہے جس کو سمجھ ہو، جو پڑھا لکھا ہو، یہ نہیں جو اپنے ابے کے دین پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اور مومن میں زمین آسمان کا سر فرق ہوتا مجھے ہے. قرآن سے دکھائیں نا جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہم وہ آیت دیکھیں. نہیں، مومن اور مسلمان میں فرق ہے نا آپ کو. اور میرے بھائی مجھے مسلمانوں کے لیے دکھا دینا، کہاں لکھا ہوا؟ اچھا، میں آپ کو وہ آیت آپ نے سنی بھی ہوگی کہ یہ لوگ بہرے ہیں گونگے ہیں. اب وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نون مسلموں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے نا کافروں یار. کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جو سمون بکمن امیون لا یرجعون. جی، وہ نان مسلموں کے بارے میں ہو رہی ہے. جو اللہ کی آیتوں پہ غور نہیں کرتا، اگر مسلمان بھی غور نہ ہاں کرے تو تو نہیں، وہ وہی مسلمان نہیں ہے. نو 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 نو، وہ ہپوکریٹس کہلاتے ہیں، جنہوں نے صرف منہ سے اس آیت میں ہپوکریٹ کا ورڈ ہے. آپ مجھے آیت دیں، ابھی آپ کے سامنے کھولتے ہیں. ابھی سر میرے دیکھیں، ذہن میں آئے نہیں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ایسی باتیں نہ کریں میرے ساتھ. آپ کا قرآن اس چیز کو کنفرم کر رہا ہے، اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہے، اور اسی لیے مسلمان نان مسلم عورتوں کے ساتھ ایسا ہے. قرآن ایسا کیوں نہیں کہتا کہ جو مسلمان عورتیں جنگ میں پکڑی جائیں گی، نان مسلم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں؟ تو وہ تو ویسے ہی کریں گے، ان کو تو کسی کیوں رول کی ویسا ضرورت کریں تو گے؟ نہیں ہے. نو، انہوں نے ایسا نہیں کیا. نہیں انہوں نے دیکھیں، ایسا نہیں کیا. وہ ثابت کریں دوسروں کہ کو انہوں نے تو ایسا کیا ہو نہیں، مسلمانوں کے قرآن ساتھ. یار دوسروں ان کے غلط کرنے سے حالانکہ میرے خیال میں تو ان کو اس سے اسلام زیادہ کیسے کرنا صحیح چاہیے ہو تھا. جائے گا؟ میرے ذاتی طور پہ خیال میں کہ جو آپ کے محمد صاحب نے کیا اس سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی دین نہیں ہے. سر میری آواز کٹ گئی؟ نہیں آ رہی ہے ایڈم. مجھے لگ رہا ہے کہ ہلو ہمارے جو میو ینگ جی ہے ان کے پاس ابھی گائز، اس کے علاوہ. ایڈم آواز آ رہی ہے آپ کی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں ساحل بھائی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں وہی ایڈم، مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارے میو ینگ جی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اور میں بس ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ اپنی بہن بیٹی بیویوں کے لیے پسند نہیں کریں گے، تو بھائی جو چیز آپ خود کے لیے پسند نہیں کر رہے ہو وہ دوسروں کے لیے آپ کیسے اچھا سمجھ سکتے ہو؟ اور اگر کوئی اور جو دوسرا آپ کا آرگیومنٹ تھا کہ وہ لوگ بھی اس طریقے سے ہی کرتے، تو ان کے غلط کرنے سے آپ کا غلط کرنا صحیح کیسے ہو جاتا بھائی؟ دنیا میں یہ کون سا اصول کہاں سے آیا کہ اگر دوسرا بھی غلط کرے تو آپ کے لیے وہ غلط جائز ہو جائے؟ تھوڑا تو یار میو ینگ جی، آپ کے اندر اگر انسانیت ہوگی تھوڑی سی بھی
تو اس بات پہ آپ غور کریے, کب تک ڈیفینڈ کرتے رہو گے ایسی چیز کا جس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی جو کوئی اور بھی نہ کر رہا ہوتا ہے, جس طرح شراب ہے, وہ مطلب کوئی ہوں گی سویلائزیشن ان میں شراب کو برا سمجھا جائے گا, ٹھیک ہے, اس طرح بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تو اچھا شراب کون سی civilization میں, ایک منٹ بھائی, کون سی دنیا میں یہ بتاؤ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی ماں بہن کو کوئی پکڑ کے اس کا ریپ کرے, اس کے ساتھ سیکس کرے؟ کون پسند کرتا ہے, بتا دو یار, کیا بات کرتے ہو یار. مجھے یہ بتائے نا کہ اس زمانے میں کون یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ میں دوسری کی نہ کروں؟ سب ناپسند کرتے تھے. نہیں, کون یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں دوسرے کے ساتھ اس طرح نہ کروں, یا میں اس کے اوپر حملہ کروں تو میں اس کی بہن بیٹیوں کو نہ لوں؟ میں نے کہا کوئی نہیں پسند کرتا تھا سوائے آپ کے محمد صاحب کے. اور ایڈم اگر کوئی پسند کرتا بھی تھا تو غلط ہی ہے نا بھائی ایڈم. سر میں تو 50 دفعہ کہا کہ جو کرتے جی سر میں نے 50 دفعہ کہا کہ وہ سب غلط کرتے تھے, ان کو بھی ماننا چاہیے کہ محمد صاحب غلط کرتے تھے. اچھا اس کا مطلب ہے جو ساری جنگیں پرانی, اچھا جنگ بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. سر جی مجھے یہ بتائیے, شراب پینا غلط ہے؟ غلط ہے. محمد صاحب نے اس کو حرام کرایا؟ صحیح, حرام کہہ دیا. مکے اور مدینے کی گلیاں جو ہے شراب سے بہہ گئی. صحیح. جس نے شراب اس کے بعد بنائی اس کو سزا ملی. ٹھیک. یہ سلیوری کو کیوں نہیں روکا پھر محمد نے؟ یہ بھی وہی چیز ہے نا, ایکولی چل رہی تھی نا. دیکھیں دیکھیں نہیں شراب پہ ان کا بزنس چل رہے تھے, ان لوگوں کے سارا کچھ چل رہا تھا. محمد صاحب نے نہریں بچھوا دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو نان مسلم ہے وہ بھی شراب نہیں بنائیں گے. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ پھر محمد صاحب نے اس کو کیوں نہیں بین کرایا؟ اگر یہ بھی وہی چیز ہے تو وہی نا. آپ نے خود شراب کو تیسری دفعہ لے کے آئے, میں نہیں لایا ہوں. اچھا میں آپ سے یہ پوائنٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ساری جنگیں ہوئی ہیں مطلب آج سے جو پہلے ہوئی ہیں وہ ساری غلط تھی؟ سر جو جنگ کسی نے کی نا بغیر کسی وجہ کے, جس طرح محمد صاحب اور ان کے ساتھیوں نے کی اوفینسو وارز, وہ غلط ہیں. اچھا بغیر کسی اپنے آپ کو بچانے کے علاوہ جو بھی جنگ ہوئی ہے وہ غلط ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ چیزیں نا, اس کو آپ کوئی بندہ غلط کہے گا, کوئی صحیح کہے, کیونکہ دنیا سے چلتی نا. یار کس طریقے سے آپ صحیح کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, پھر اس کا مطلب ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو برٹش گورنمنٹ کو جس نے تمام جگہ کے اوپر حملے کیے اور ان کو قبضے میں کیا. پھر آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں چنگیز خان کو, پھر آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہلاکو خان کو, پھر آپ ڈوڈ اگر ڈبل سٹینڈرڈ نہ رکھو پھر سب کو صحیح کو, پھر کو ہلاکو خان صحیح تھا, ماشاءاللہ جنت میں جائے گا ہلاکو خان. میں جنت میں جانے کے نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں اس نے اپنی طرف سے صحیح کیا, لیکن ماس مرڈرنگ اس نے کی وہ غلط کی ہے. محمد صاحب نے ماس مرڈرنگ کی, میں نے آپ کو ثابت کیا. اس کو تو میں نہیں غلط کہہ رہا. محمد صاحب کی ماس مرڈرنگ کو غلط نہیں کہہ رہے آپ, لوگوں کی ماس مرڈرنگ کو غلط کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں اگر کچھ ایگزامپل دوں, یہ سر آپ نیپولین تھا, ایگزامپل نہ دیں, آپ مجھے یہ بتائیں, ایگزامپلز دیکھ لی ہم نے, نیپولین بوناپارٹ نے غلط کیا تو نیپولین محمد صاحب بھی غلط ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں یہ جو سیکس سلیوری کے اوپر بار بار گھوم رہے ہیں آپ اور نہیں بول رہے, یہ آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ کیا اپنی بیٹی بہن کے اوپر آپ ایسا کروانا پسند فرمائیں گے چاہے آپ اسی زمانے میں کیوں نہ ہو؟ نعوذ باللہ. اگر وہ میری بہن بیٹی کرنا چاہے تو میں کرنا چاہے, کسی کی بہن بیٹی کرنا چاہے گی, کسی کا باپ ایسا کروانا چاہے گا اپنی بہن بیٹی کے ساتھ؟ نہیں, اگر اگلے میرے پر حملہ کر کے کریں گے تو میں نہ کروں ان کے ساتھ؟ ارے آپ بھی غلط وہ بھی غلط نا بھائی یار, کیسی ذہنیت ہے یار آپ کی میو ینگ جی, یار ترس آ رہا ہے آپ کی ذہنیت پہ. اگر کوئی مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ کوئی آپ کی بہن کا ریپ کرے گا تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس کی بہن کا بھی ریپ کروں گا؟ کیسی ذہنیت ہے یار؟ ہاں ایک طرح سے یہ بات صحیح ہے. کیا صحیح ہے؟ یہی جو کہ اگر آپ کی بہن کا کوئی ریپ کیا تو آپ اس کی بہن کا ریپ کرو گے, یہ بات صحیح ہے کہہ رہے آپ؟ ہاں جی صحیح ہے. ہوئے سر کنورسیشن ختم ہو گئی کنورسیشن. اگر آپ کے مورل سٹینڈرڈز یہ ہیں کہ کوئی آپ کی بہن کا ریپ کرے تو آپ اس کی بہن کا ریپ کریں گے, اگر یہ آپ کے مورل سٹینڈرڈز ہے, کنورسیشن ختم ہو گئی میری. سر تھینک یو سر. ہاں یہی کہہ رہا ہوں سر. ہلو ساحل سر, ہاں
साहिल सर, कोई अगर मेरी बहन का रेप करा तो वो रेपिस्ट गुनाहगार है, रेपिस्ट की बहन कहाँ से गुनाहगार है? ये जनाब Exactly. उस बेगुनाह को सजा दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये इससे बड़ा जल्लाद और जाहिल, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह इसको माफ करे, जिस भी खुदा को ये मानता है वो खुदा इसको माफ करे। यानी माफ कि नहीं यार, अक्ल दे, अक्ल हाँ, दे एडम, यानी अक्ल दे। यानी कि गुनाह किया है उसके भाई ने, सजा देगा ये उसकी बहन को। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह इसके ऊपर रहम करे और इसको अक्ल आप दे। रेप की एग्जांपल और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, साहिल ठीक है, सर, आप भी क्या कर रहे हैं? मैं इसको आप भी एक बेगुनाह को गुनाहगार के पास भेज रहे हैं, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि इसको अकल दे, जिसका वो दुश्मन है। वो उसने वो सही अल्लाह कह रहे के हैं आप। टीचिंग्स की वजह से ही तो इनकी मेंटालिटी ऐसी हुई ना यार। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में ये पहला म्यू यिंग जी मोमिन देख रहा हूँ। हालांकि कुरानिस्ट है, कुरानिस्ट तो इसके लिए बने होंगे ना क्योंकि हदीसों में इनको गंदगियां नजर आई होगी। ये पहला इंसान है जिसने इस तरीके का डिफेंड करने की कोशिश की है कि अगर कोई मेरी बहन का रेप करे तो मैं उसकी बहन का रेप करूंगा। ये यार हम लोग अलग से चलाएंगे ये जी सर, प्रीमियर। आप लोग बात करें इनके साथ, मेरी तरफ से डन है। नहीं हो गया, आप क्या बात कर